میرا نام علی ہے، میری عمر 19 سال ہے اور اس بار میں اپنے قریبی دوست کی شادی پر پہلی بار گاؤں آیا تھا۔ شہر کی مصروف سڑکوں، بلند عمارتوں اور تیز رفتار زندگی سے دور یہاں کی فضا اتنی خاموش اور صاف تھی کہ میں خود کو جیسے کوئی نئی دنیا میں محسوس کر رہا تھا، مگر شاید مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس دن صرف فضا نہیں، کچھ اور بھی بدلنے والا تھا، کیونکہ جیسی میں شادی والے گھر کے اندر قدم رکھتا گیا، روشنیوں کی چمک اور ہنستے ہوئے چہروں کے بیچ اچانک دو ایسی نظریں مجھ پر آ کر ٹھہر گئیں جنہوں نے لمحہ بھر کے لیے میری سانس روک دی۔ میں نے ہمیشہ ہی سادہ رہنا پسند کیا ہے، مگر آج جانے کیوں جو کپڑے میں نے پہنے تھے ہلکے مگر فٹ میری بڑی بڑی آنکھوں اور بھاری جسم کو چھپانے کے بجائے نمایاں کر رہے تھے۔ میری اپنی نظر میں بھی کچھ الگ سے محسوس ہو رہے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں لڑکے جو شاید گاؤں کے ہی رہنے والے تھے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہوئے مسلسل میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں کوئی گستاخی نہیں کر رہی تھی، مگر ان میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ میرے چلنے، روکنے، سانس لینے، ہلکے سے مسکرانے تک کو محسوس کر رہے ہیں، جیسے میں اس بھیڑ میں کوئی ایسا چہرہ تھا جیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار دیکھنا چاہتے ہوں۔ اور یہ سب اتنی خاموشی سے ہو رہا تھا کہ میں چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر سکا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک لمحے کو نظر نیچے کر لی، مگر دل کے اندر ہلکی سی گرم کپ کپی سی دوڑ گئی، ایسی جو انسان کو شرمندہ نہیں کرتی بلکہ عجیب سی گرمی دے جاتی ہے، جیسے کسی نے فاصلے سے کوئی چھوٹا سا لمس بھجوا دیا ہو، ایک ایسا لمس جو ہوا کی طرح بے آواز ہو مگر دل میں محسوس ہو۔ وہ دونوں لڑکے ایک دوسرے سے کچھ کہتے، پھر یکدم میری طرف دیکھتے، جیسے میرے کوئی انداز، کوئی حرکت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ہر قدم جیسے ان کی نظروں کے دائرے میں پھنس جاتا، جیسے وہ ہر لمحے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں۔ چاہے فاصلہ برقرار تھا مگر ان کی توجہ میرے آس پاس کسی نرم سائے کی طرح تھی۔ شادی کے گھر میں داخل ہوتی میں نے خود کو پہلی بار عجیب طرح محسوس کیا، نہ برا نہ بے چینی، بلکہ جیسے میں کسی کہانی کا مرکزی کردار ہوں اور دو نامعلوم کردار میرے پیچھے چل رہے ہیں، میرے انداز کو پڑھ رہے ہیں، اور کوئی خاموش جذبہ ان کی آنکھوں میں بول رہا ہے۔ میں نے پلیٹ لی، کھانا لیا، مگر سوچ ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ ان دونوں کی نظریں آخر کیوں مجھ پر تھیں؟ کیا مجھ میں کچھ عجیب تھا؟ کیا میرا لباس کچھ زیادہ نمایاں تھا؟ یا میری آنکھیں جو ہمیشہ بڑے پن کی وجہ سے سب سے پہلے نظر آ جاتی ہیں انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی؟ میں نے ایک لمحہ ان کی طرف دیکھا تو دونوں نے فوراً نظریں ہٹا لی، مگر ہٹانے کے انداز میں بھی کوئی ایسا اشارہ تھا جس نے میرے دل میں عجیب سی لہر دوڑا دی، جیسے وہ پکڑے نہ جانا چاہتے ہوں مگر روک بھی نہ پاتے ہوں۔ میں نے سوچا شاید یہ سب میرا وہم ہے، مگر پھر جب میں بیٹھنے لگا تو وہ دونوں آہستہ آہستہ قریب کی طرف آئے۔ کچھ نہیں کہا، مگر ان کی موجودگی اتنی نمایاں تھی کہ میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ صرف دیکھ نہیں رہے، مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، مجھے میرا اندر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، جیسی میں ان کے لیے صرف ایک نیا چہرہ نہیں بلکہ کوئی ایسا منظر ہوں جو دل میں ٹھہر جائے۔ میں نے کھانے کا پہلا لقمہ لیا ہی تھا کہ محسوس ہوا دونوں کی نظریں پھر وہی ہیں، میرے ہاتھوں پر، میرے چہرے پر، میرے اندر پر۔ کوئی غلط فہمی نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، مگر ایک عجیب سا کھینچاؤ، ایک نرم سا اشارہ، جیسے وہ میرے ہر زاویے کو محسوس کر رہے ہوں، جیسے وہ میرا سراپا دیکھ نہیں رہے بلکہ پڑھ رہے ہوں۔ یہ حالت میرے لیے نئی تھی اور میں نے خود کو پہلی بار اپنے ہی وجود سے اس طرح واقف پایا، جیسے میں آج اپنے جسم، اپنی آنکھوں، اپنے لباس، اپنی ہر حرکت کو پہلی بار محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی گہری سانس لی، مگر دھڑکن جیسے کچھ بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اس بھیڑ میں کچھ دیر بیٹھ کر میں یہ سب بھول جاؤں گا، مگر جب میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا وہ دونوں بھی چند قدم پیچھے بڑھائے، جیسے وہ جاننا چاہتے ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس لمحے مجھے پہلی بار لگا شاید یہ شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ میرے لیے کسی نئے جذبے کا آغاز بننے والی ہے، ایسا جذبہ جو آنکھوں کی اشارہ بازی سے شروع ہوتا ہے، خاموش چار قدموں کی قربت سے بڑھتا ہے اور دل میں ایک عجیب سا بہتا ہوا احساس چھوڑ جاتا ہے۔ میں رو کر پلٹا تو وہ دونوں اچانک سیدھے کھڑے ہو گئے، جیسے کچھ چھپانا چاہتے ہوں، مگر ان کی آنکھوں میں وہی دلچسپی، وہی خاموش کشش واضح تھی، جیسے وہ کہنا چاہتے ہوں ہم نے تمہیں دیکھا ہے اور شاید دوبارہ بھی دیکھنا چاہیں گے۔ اگلی لمحے میں نے خود کو سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے پایا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور کشش اکٹھے دھڑک رہے تھے، جیسے کسی نے خاموشی سے میرے ارد گرد ایک نرمی بھرا دائرہ بنا دیا ہو جس میں چلتے ہوئے ہر قدم محسوس ہوتا تھا، اور جیسے میں اوپر پہنچا تو پیچھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ وہ دونوں لڑکے اب بھی میرے پیچھے تھے، مگر ان کی نظریں پہلے جیسی بے ساختہ نہیں تھی، ان میں کچھ اور تھا، ایک طرف کا فیصلہ، ایک خاموش جرأت، جیسے وہ اب صرف دور سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں نے چھت پر قدم رکھا تو رات کی ٹھنڈی ہوا نے چہرے کو چھو کر ایک لمحے کے لیے سب الجھنیں ہلکی کر دی، مگر پھر اچانک وہ دونوں بھی اوپر آ گئے
और यूं खड़े हुए जैसे किसी नामालूम बात का इंतजार में हो। मैंने महसूस किया कि उनकी सांसें भी मामूल से भारी थीं, जैसे वो भी खुद को समझ नहीं पा रहे थे कि मुझ में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना करीब खींच रहा है। मैंने नज़र झुकाई, मगर दिल कह रहा था कि एक बार उनकी तरफ देखूं, शायद कोई जवाब मिल जाए। और जैसे ही मैंने नज़र उठाई तो एक अजीब सा लम्हा पैदा हुआ। एक लड़के, जिसका नाम बाद में मुझे फरहान पता चला, उसकी आंखों में एक अजीब नरमी थी, जैसे वो मुझे कहना चाहता हो कि हमने तुम्हें यूं ही नहीं देखा, तुम में कुछ ऐसा है जो दिल में उतर रहा है। जबकि दूसरा लड़का इमरान अपने अंदाज में मजबूत था, नज़र कम हटाता था और जब देखता तो सीधा दिल से टकराता था। मैंने एक लम्हे को सोचा शायद मैं ही इस सब को बढ़ा चढ़ा कर महसूस कर रहा हूँ, मगर फिर अचानक इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आकर कहा, तुम पहली बार आए हो ना यहाँ? इसके लहजे में कोई मामूली सा सवाल नहीं था, उसके अंदर कुछ ऐसा था जैसे वो मेरे आने से खुश हो, जैसे मेरी मौजूदगी में उसके लिए अहम हो। मैंने मामूली मुस्कुराहट जवाब दिया, हाँ पहली बार आया हूँ, मगर मेरी आवाज़ में भी हल्की कपकपाहट थी, शायद इसलिए कि मैं आज पहली बार खुद को इतना ज़्यादा किसी की तवज्जो का मरकज़ में देख रहा था। फरहान भी करीब आकर बोला, हमने तुम्हें अंदर देखा था, कुछ अलग अलग रहते थे, शायद शहर से आए हो या शायद। वो जुमला अधूरा छोड़कर मुस्कुरा दिया, जैसे वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो क्या महसूस कर रहा है। बस इतना कहता कि मैं इन्हें अजीब तरह अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ अलग तो कुछ नहीं, बस थोड़ा शहरी स्टाइल है शायद। मगर दिल में कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। फिर अचानक जैसे हवा में कोई नया मोड़ पैदा हुआ, नीचे से लड़ाई की आवाज़ें आने लगी, चीखो पुकार, हल्का सा शोर, जैसे शादी वाले घर में कोई मसला पैदा हो गया हो। मैंने चौंक कर नीचे देखा, मगर इमरान ने फौरन मेरा रास्ता रोक कर कहा, तुम मत जाओ, लोग बहुत हैं, वो संभाल लेंगे, यहाँ बस रहो। उसके लहजे में अजीब सी फिक्र थी, ऐसी जो पहले कभी किसी अजनबी ने मेरे लिए महसूस नहीं की थी। मैं रुक गया, मगर दिल में सवाल ज़रूर था, वो मुझे रोक क्यों रहा है। मैंने कहा, मैं बस देखने जा रहा हूँ, शायद कोई मदद। मगर इमरान ने पूरी नरमी से कहा, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। और उसकी नज़र ने मुझे चंद लम्हों के लिए साकत कर दिया। वो नज़र कोई आम नज़र नहीं थी, उसके अंदर एक एतराफ़, एक खामोश ख्वाहिश और एक अनजानी कशिश थी, जैसे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली, मगर दिल बेतरतीब होता गया। और फिर अचानक फरहान ने धीमी आवाज़ में कहा, अली तुम जानते भी नहीं कि तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, तुमने आते ही जगह बदल दी है, जैसे हवा का रुख बदल जाए। उसकी बात ने दिल के बीचों बीच कोई नरम सा चिराग रोशन कर दिया। मैंने छत की रैकिंग पकड़ी और आसमान की तरफ देखा तो हवा में एक अजीब सुकून था, मगर अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कहा, तुम दोनों मुझ पर इतनी नज़र क्यों रख रहे थे? ये सवाल मैं खुद से भी पूछ रहा था, मगर पहली बार लफ्ज़ों में सामने आ गया। इमरान ने बिल्कुल सीधे लहजे में कहा, क्योंकि तुम में कुछ है, कुछ ऐसा जो दिल को पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। फरहान ने भी आहिस्ता से कहा, हम दोनों ने एक ही बात महसूस की है और शायद ये बात तुम तक पहुंचनी चाहिए थी। मैं हैरान रह गया कि वो दो लोग एक ही वक्त में एक ही शख्स की तरफ क्यों खींचे चले आते हैं। मगर फिर दिमाग में ख्याल आया, क्या किस्मत कभी दो रास्तों को एक ही जगह ला खड़ा कर देती है? क्या कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं किसी के दिल में बेनाम सी हलचल पैदा कर दें, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? जवाब कोई नहीं जानता था, मगर जो मैं महसूस कर रहा था वो बहुत हकीकी था। हवा की ठंडक, रात की खामोशी और उन दोनों की मौजूदगी ने एक ऐसा दायरा बना दिया जिसमें खड़े होकर मैं खुद को आम नहीं बल्कि कुछ खास महसूस कर रहा था। पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद मैं सिर्फ उनकी तवज्जो नहीं, उनके जज्बात की गहराई में भी उतर रहा हूँ। और जब मैं इसी सोच में डूबा हुआ था, अचानक एक और मोड़ आ गया। नीचे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, आवाज़ घबराई हुई थी, जैसे कोई मुझे तलाश करते करते थक गया हो। मैं चौंका और फुर्ती से नीचे देखा तो एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा ना इमरान का था ना फरहान का, बल्कि कोई ऐसा जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। मगर उनका आना पूरी कहानी का रुख बदल सकता था। नीचे से आने वाली आवाज़ ने जैसे पूरे लम्हे को चीर कर रख दिया हो। मैंने रैकिंग के पास जाकर देखा तो वो चेहरा, जैसे देखने की मैंने हरगिज़ उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल मेरे सामने था। वो मेरा पुराना स्कूल फेलो जाहिद था, जिसने बरसों पहले शहर छोड़कर गांव में रहना शुरू कर दिया था। वो मुझे देखते ऊपर आने लगा और अभी मैं हैरत में ही डूबा हुआ था कि इमरान और फरहान दोनों के चेहरों पर एक अलग सी बेचैनी आ गई, जैसे उसे देखते ही हवा का वजन बदल गया हो, जैसे वो समझ गए हो कि ये शख्स मेरे माजी से जुड़ा है और इसके आने से मौजूदा लम्हे पर किसी नादीदा साए की छाप पड़ने वाली है।
زاہد اوپر پہنچا تو اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا، سانس تیز اور آنکھوں میں عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ پوری گاؤں میں مجھے ڈھونڈتا رہا ہو، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں میں اس کی زندگی سے دوبارہ نکل نہ جاؤں۔ وہ میرے سامنے آ کر رکا اور بھاری سانس لیتے ہوئے بولا، علی تم یہاں ہو؟ میں تمہیں نیچے ڈھونڈتا رہا۔ مجھے لگا شاید تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، یا شاید میں پھر سے دیر کر دوں جیسے ہمیشہ کرتا تھا۔ اس کے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے اور میں اس کی کیفیت دیکھ کر خود بھی حیران تھا۔ عمران اور فرحان ایک قدم پیچھے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے، جیسے یہ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، زاہد تم یہاں اتنی گھبراہٹ کیوں؟ تو وہ لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے بولا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ دوسری بار نہیں۔ یہ سن کر میری سانس جیسے تھم گئی اور عمران کی نظریں سخت ہو گئی، جبکہ فرحان نے چہرے پر ایک حیران خاموشی پھیل گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ زاہد یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہے، یا کیا باتیں اس کے دل میں برسوں سے دبی ہے جو آج ٹوٹ کر باہر آ رہی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کھونا کیا مطلب؟ تو مسکرا کر نہیں بلکہ ٹوٹ کر بولا، تمہیں یاد ہے اسکول والے دن جب تم شہر چلے گئے تھے؟ تمہیں شاید نہیں پتا، مگر تمہارے جانے کے بعد میرا دل خالی سر آ گیا تھا، جیسے کوئی اہم چیز کہیں رہ گئی ہو۔ میں نے کبھی تم سے نہیں کہا، مگر آج جب میں نے دیکھا کہ یہاں دو لوگ تمہیں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے تم ان کے دل میں جگہ بنا رہے ہو، میں نے خود کو روک نہیں پایا۔ مجھے لگا اگر آج نہ کہا تو کبھی نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کے لفظ ہوا میں ایسے گل رہے تھے جیسے کوئی پرانا درد آخرکار اپنی شکل دکھا رہا ہو۔ عمران نے ایک سخت مگر کنٹرول لہجے میں کہا، تم اسے ڈرانے آئے ہو یا اپنے جذبات بتانے؟ زاہد نے اس کی طرف دیکھا مگر جواب نہیں دیا، وہ بس مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی ساری دنیا ہوں۔ فرحان نے نرم آواز میں کہا، علی کیا تم اسے جانتے ہو واقعی؟ اور میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہاں، پرانے دنوں کا دوست ہے، بہت قریبی، مگر دل میں عجیب سی کچاؤ تانی جا رہی تھی۔ ایک طرف وہ دو لوگ جو چند گھنٹوں میں میرے اندر جذبات کا ایسا دریچہ کھول گئے تھے جس کی مجھے خبر بھی نہ تھی، اور دوسری طرف زاہد، وہ خاموش سایہ جو برسوں تک میرے پیچھے چلتا آ رہا تھا مگر کبھی سامنے نہیں آیا۔ میں نے گہری سانس لی اور سب کو دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ نہیں پا رہا، تم تینوں اچانک کیوں؟ مگر عمران نے بات کاٹ کر کہا، کیونکہ ہم نے آج جو محسوس کیا وہ عام نہیں تھا۔ علی تم آئے اور تم نے ہوا بدل دی، ہم دونوں نے تمہیں پہلی نظر میں محسوس کیا۔ فرحان نے ہلکی آواز میں کہا، اور زاہد تو شاید برسوں سے۔ اس نے جملہ پورا نہیں کیا مگر بات واضح ہو گئی۔ میں خاموش کھڑا تھا، جیسے دل کو خود سمجھانے کی مہلت چاہیے تھی۔ پھر اچانک نیچے شادی کا گانا بلند ہوا، روشنیوں کی لڑائی ہلکی ہوا میں جھومنے لگی، اور اس سارے منظر میں خود کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا محسوس کر رہا تھا جہاں سے راستے تین تھے مگر منزل کا پتہ نہیں۔ زاہد ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، علی میں صرف ایک جواب چاہتا ہوں، چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بس سچ ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ٹوٹ پوٹ تھی، جیسے وہ میرے جواب سے پہلے ہی کچھ ہار چکا ہو۔ میں نے عمران کی طرف دیکھا، وہ مضبوط تھا مگر اس کے اندر بھی ایک خاموش خواہش تھی کہ میں اسے سمجھوں، اسے محسوس کروں۔ پھر فرحان کی طرف دیکھا، وہ نرم تھا، احساس تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ معصوم سی روشنی تھی جو دل کو کھینچتی ہے۔ اور پھر نگاہ واپس زاہد پر گئی۔ وہ نہ نیا تھا نہ کسی لمحے کا جذباتی فیصلہ، وہ میرے ماضی کا سکون تھا، وہ خاموش تعلق تھا جو کبھی بولا نہیں مگر موجود ہمیشہ رہا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے پوچھا، کس کے پاس وہ سکون ہے جس کی مجھے تلاش ہے؟ کس کے پاس کھڑے ہو کر میں خود کو مکمل محسوس کر سکتا ہوں؟ کون ہے جو میری دھڑکن کو جانتا ہے چاہے میں کچھ نہ کہوں؟ اور جواب حیرت انگیز طور پر خود بخود دل میں اتر، ایک ایسا جواب جس نے میں خود کو بھی چونکا دیا۔ میں نے آہستہ سے زاہد کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ تھامے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرم مگر مضبوط آواز میں کہا، زاہد تم برسوں سے میرے پیچھے کھڑے تھے، تم نے بغیر کہے انتظار کیا، تم نے مجھے نہیں روکا مگر مجھے جانے بھی نہیں دیا، اور شاید یہی وہ چیز ہے جیسے میں آج سمجھ پایا ہوں، یہ کوئی لمحاتی کشش نہیں تھی، یہ برسوں کی خاموش محبت تھی، اور میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عمران کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور فرحان کے چہرے پر ایک اداس مگر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی، جیسے دونوں کو اندازہ تھا کہ جذبات کی شدت آج پہلی بار اپنی اصل شکل میں اتری ہے۔ زاہد کے چہرے پر جیسے پوری دنیا افق سے نکل کر اس کے اندر آ گئی ہو، آنکھ میں روشنی بھر گئی، ایک ایسی روشنی جیسے شاید برسوں سے انتظار تھا۔ اور میں نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، میرا فیصلہ تم ہو زاہد، کیونکہ کچھ رشتے آواز نہیں دیتے مگر پوری زندگی ساتھ چلتے ہیں۔
اور میں نے آج پہلی بار وہ آواز سنی ہے اور ہوا نے جیسے اس فیصلے کو اپنے اندر سمیٹ لیا، روشنی نے جیسے تبکی دی، رات نے جیسے دل کے اندر اٹھ رہی لہر کو خاموش دبا دی۔ جبکہ عمران اور فرحان دونوں نے آہستہ آہستہ سر جھکا کر احترام سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، محبت کو راستہ مل گیا، باقی سب کہانیاں تھی۔ اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شادی کے شور، روشنی و موسیقی اور جذبات کے سمندر میں میرا دل اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ چکا ہے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔